نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وقال أيضا ادعوني أستجب لكم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال أيضا الدعاء سلاح المؤمن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں دنیا میں سخت حالات کیوں آتے ہیں اور ان سخت حالات کا علاج کیا ہے، اور اس سلسلے میں بندہ مومن کی دعا کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہماری اس گفتگو کا موضوع ہوگا۔ محترم حضرات، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگا رنگ بنایا ہے۔ یہ متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کبھی خوشحالی تو کہیں تندرستی، کہیں خوشی تو کہیں غم، کہیں صحت و تندرستی تو کہیں بیماری، کہیں راحت تو کہیں سکون، کہیں مصیبت تو کہیں بالکل خوشحالی۔ غرض یہ کہ یہ دنیا متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں انسانوں کو مختلف احوال پیش آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا فانی ہے اس لیے اس کے احوال ہمیشہ اور دائمی نہیں ہے۔ احوال روز بروز بدلتے رہتے ہیں، جیسے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، اس طرح سے انسانوں کے احوال میں بھی تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مسلمان جب اپنی خداداد ذمہ داریوں سے ہٹتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے اعتدالیوں کا شکار ہو کر راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ حالات میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاوے اور مرجع حق کے تابع ہو کر قرآن و سنت پر عامل ہو جاوے۔ جو پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی بھیجا جاتا ہے، جب وہ قوم اس نبی کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے بتائے ہوئے پیغامات الہیہ سے منہ پھیر لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو سخت حالات میں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، اس لیے تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر گرائے، روئے دھوئے اور اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگے۔ کبھی کسی قوم پر سخت حالات اس کو آزمانے کے لیے بھی مسلط کیے جاتے ہیں، تاکہ آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر اس کی کسوٹی کی جاوے کہ آیا وہ صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں یا ان کے پایہ استقامت میں لغزش آ جاتی ہے۔ کلام پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ إِلَى آخر الآیہ۔ جب کوئی قوم سخت حالات آنے کے بعد اللہ کی جانب رجوع کرتی ہے اور توبہ اور استغفار کرتی ہے
اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس صورت میں وہ سخت حالات اس قوم کے لیے باعث رحمت اور راحت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم سخت اور پریشان کن حالات میں بھی اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتی اور حالات کی سختیوں کے باوجود غفلت میں پڑ کر کے احکام الہیہ سے دور رہتی ہے، تو یہ حالات اس قوم کے لیے قہر الہی اور غضب خداوندی کا مظہر بنتے ہیں۔ محترم دوستو، وبائی امراض اور بیماریاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ جیسے صحت اور تندرستی ایک نعمت ہے، اسی طرح بیماریاں بھی بندہ مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے بیماری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب دولت سے نوازا ہے کہ اگر وہ کوئی سخت حالت پیش آتی ہے، بیماری پیش آتی ہے یا اور کوئی مصیبت پیش آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو خوشحالی دی گئی، صحت و تندرستی دی گئی، اچھے حالات اور اچھے دن اس کے لیے آئے، تو اس صورت میں اگر وہ بندہ مومن شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ گویا کہ مومن بندے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اسی لیے بیماری بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب ایسی بیماریاں اور وبائی امراض دنیا میں پھیل جاوے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے اور اس کا علاج بتایا ہے۔ محترم دوستو، دعا شریعت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کے لیے دعا یہ ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے، دعا اللہ کے متقی بندوں یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کا ایک مخصوص وصف رہا ہے اور ان کی زندگی کا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ باعزت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دعا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اسی دعا کو حدیث میں سلاح المؤمن
یعنی مومن کا ہتھیار کہا ہے کہ جیسے ہتھیار کے ذریعے کوئی آدمی اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت کر سکتا ہے، موذی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے، بیماریوں سے، امراض سے اور موذی چیزوں سے دعا کرنے والے کو بچاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس کو سلاح المؤمن یعنی مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دعا ایک بڑی اہم عبادت ہے، تو ایسے سخت اور وبائی امراض کی حالت میں ہمیں اللہ کی جناب میں پوری توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے اور خوب سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو سخت حالات ہم پر مسلط کیے گئے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں مشغول ہو کر کے اپنی ایک خاص عبادت کی توفیق عطا فرماوے اور ان سخت حالات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔